ہم اگر جو نام لیں احمد رضا کا تو اس میں جو رعایتی صورتیں نکالنے والے ہیں اکثر لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ فری لوگ بیٹھے ہیں، تو اس لیے ان کو اچانک سے اسلام کا اتہاس یاد آ گیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا سیریل بنتے ہی۔ اس کی پرمیشن دینے والے عقل مندوں میں بہت سے لوگ شامل ہیں جو یعنی اہل علم بھی ہیں، بظاہر دنیاوی اہل علم ان کو کہہ لے، اور اہل منصب بھی ہیں۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے، نظریہ یہ بھی ہے کہ جی ایسی چیزیں بننی چاہیے تاکہ نوجوانوں کو معلوم چلے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کل کو معاذ اللہ میدان کربلا پر فلم آئی اور اس میں امام حسین کا کیریکٹر دکھایا گیا تو پھر آپ کا اس معاملے میں کیا رویہ ہوگا؟ تو اس سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے، یعنی ایسی فلمیں موجود ہیں مگر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اہل بیت کو دکھایا جائے گا تو اس کی یعنی ایکٹر کی امیج جو ہے وہ آدمی کے ذہن میں چھپتی ہے۔ جب آدمی کسی ایکٹر کو رول پلے کرتے دیکھتا ہے اور اس کو کافی ٹائم تک دیکھتا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ امیج آتی ہے۔ تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کبھی ایصال ثواب بھی اپنے بزرگوں کو اہل بیت کو کرنا چاہیں گے نا تو امام حسین ہو، حضرت علی ہوں، تو آپ کے دماغ میں یہ ایکٹر ہی چھپتے ہیں۔ تیسری چیز اس کے اندر جیسا کہ تھمنیل پہ بھی میں نے دیکھا کہ ایکٹر نے چوٹی رکھ رکھی ہے، بال کاندھے سے زیادہ بڑے ہیں غالباً، اور چوٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہے، تو کیا اسلام کے یہ بالکل مطابق تعلیمات ہے اس کے اندر کے جو آپ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے؟ تو یہ سب جو ہیں کل ملا کر بالکل فضولیات ہے، اس کا کوئی حقیقت سے اتنا لینا دینا نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ اصل میں کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، فری ہیں سبھی لوگ گھر پہ، تو اسی لیے ان لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو سوچتے ہیں کہ اس کو دیکھ لیا جائے۔ ابھی اگر گورنمنٹ سے کوئی ایسا رول آ جائے نا کہ گورنمنٹ یہ بولے کہ 24 گھنٹے اپنی دکان کھولو اور ہم جو ہے یعنی سرکار جو ہے وہ آپ کا سامان ڈبل ریٹ پر لے گی، جو بھی بندہ 24 گھنٹے دکان کھولتا ہے اس کا سامان جو ہے وہ ڈبل ریٹ پر لیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھے لوگ جو ہے نا یہ سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کو جاننا چھوڑ کر موبائل کو پیچھے پھینک کر دکان کھولنے میں لگ جائیں گے کہ جی 24 گھنٹے کھولیں گے تو گورنمنٹ ڈبل ریٹ میں لے لے گی۔ اس وقت یہ بھول جائیں گے کہ ہمیں اتہاس جاننا ہے، ہمارا ہسٹری کیا تھی کیا نہیں تھی، پھر کاروبار میں لگ جائیں گے۔ تو یہ سب نفس کی باتیں ہیں، بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ شیطان جو ہے وہ یعنی جو ہمارے ساتھ ہے، حمزات جس کو بولتے ہیں، تو آدمی کی عادت ہو جاتی ہے اس کے مطابق کام کرنا جو اس کی طبیعت میں تھوڑی آسانی ہو۔ طبیعت میں یہی آسانی ہے، ہاتھ میں موبائل لو، 500 کا ڈاٹا ڈلواؤ اور جی اس طریقے کے سیریل دیکھ کر یہ نام کرو کہ جی اتہاس کو جان رہے ہیں۔ ابھی کاروبار میں جب کمانے لاک ڈاؤن کے بعد گھس جاؤ گے نا تو اس کے بعد فرض نمازیں بھی آپ لوگوں سے ادا نہیں ہوں گی یہ سیریل دیکھنے والوں سے، جو آج اس کو دیکھنا بہت ضروری اور جائز اور بہتر قرار دے رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں سے وہ فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوں گی کاروبار کے چکر میں، جو آج اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری سمجھ رہے ہیں۔ بعض حضرات کا اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ جی ایسے سیریل دیکھ کر نوجوانوں میں ایک جنون آتا ہے، نوجوانوں کے اندر زندگی جینے کا ایک جذبہ آتا ہے۔ ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ آپ کسی اچھے سائنٹسٹ یا ریسرچر یا کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جو دماغی ڈاکٹر ہو یا دماغ پہ اس نے ریسرچ کیا ہو، کبھی آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے یہ چیز معلوم کریں کہ جب بھی آدمی کوئی ایسی چیز فلم ڈرامے کے اندر دیکھتا ہے تو اس کا اثر آدمی کے ذہن میں اور فزیکلی کتنی دیر تک رہتا ہے، تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ایسی چیزیں دیکھنے سے تھوڑی دیر تک آدمی اپنا آپ کو وہی کیریکٹر امیجن کرنے لگتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد جب اس کی حالت بدلتی ہے یا دماغ کہیں اور کام میں کسی اور کام میں بزی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیریکٹر جانے لگتا ہے۔ تو جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ جی یعنی اس کی مثال آپ ایسا سمجھیں کہ ابھی آپ کوئی بروس لی کی فلم دیکھ لیں، کوئی فائٹنگ والی، تو اس فلم کو دیکھنے کے 15 منٹ تک جب آپ سڑک پہ نکلو گے نا تو آپ خود کو بروس لی فیل کرو گے، آپ یہ فیل کرو گے جیسے آپ سے گویا طاقتور کوئی نہیں ہے، آپ کے اندر وہی امیجنیشن آئیں گے، وہی ایکشن، وہی انداز ہوگا آپ کا کچھ دیر کے لیے، لیکن پھر جب وہ اثر چلا جائے گا نا پھر آپ دوسری چیز دیکھو گے، گھر میں کھانا کمانا دوسری باتوں میں جیسے ہی مشغول ہوگے اور ذہن آپ کا ہٹے گا تو ساری چیزیں وہیں کی وہیں دھری رہ جائیں گی، یعنی پھر وہ سب چیزیں چلی جائیں گی۔ اس کے بعد کتے کا پلہ بھی آپ کے پیچھے لگ جائے گا تو آپ کا بروسلی پن بھی نکل جائے گا، جان بچانا بھی بھاری پڑ جائے گی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس سے کوئی آدمی میں جنون آ جائے گا بالکل بیکار کی باتیں ہیں۔ فزیکلی یہ چیزیں تھوڑی دیر تک کارگر ہوتی ہیں، ذہن پہ اس کے بعد ہٹ جاتی ہیں۔ لاک ڈاؤن کھلتے ہی کمانے کھانے میں اتنا آدمی مشغول ہو جائے گا ابھی، اور کانوں میں ہیڈ فون اور گانے بازوں کی کثرت ہوگی نا، آپ کا سارا غازی پن جو ہے وہ
निकल जाएगा। और वैसे भी अगर मान लो कि ऐसा कुछ होगा तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो अभी इस कैरेक्टर को देखते के साथ ही जो घोड़ा लेंगे, तलवार हाथ में पकड़ेंगे और किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करने के लिए यहूदियों से चले जाएंगे। कितने ऐसे हैं? कोई भी नहीं। यानी इतना इसमें बस देखने से ही आदमी गाजी बन जाएगा, और गाजी का कैरेक्टर देख लेगा, जान लेगा, गाजी बन जाएगा। नमाज के लिए भी सुबह फजर में उठेगा नहीं वही गाजी, सुन्नत रसूल चेहरे पे वही गाजी सजाएगा नहीं। तो पुराने कैरेक्टर को देखने का असल मसला नहीं है, ना ही ये मसला है कि हमको जानना चाहिए। असल चीज़ ये है कि आपको साथ में ये भी जानना सीखना चाहिए कि जो गाजी इस्लाम गुजरे हैं, जितने भी गुजरे हैं, उन सबका कैरेक्टर क्या था। सबसे पहली चीज़ तो वो थी कि वो शरीयत के पाबंद, हराम हलाल में फ़र्क करने वाले थे। आज तो मुसलमानों में यही नहीं है, खाने में क्या हराम हलाल है उसी की तमीज़ नहीं है, और पहनने में क्या हराम हलाल है उसी की तमीज़ नहीं है। यानी जीन्स पहनते हो फटी हुई यहूदियों वाली, प्रोग्राम देखने से आप बन जाओगे गाजी। ये गाजी होता है। यानी गाजी ऐसा होता है कि जिसको नमाज ना आती हो। गाजी ऐसा होता है कि जो सुन्नत रसूल भी चेहरे पर सजा नहीं सकता, दाढ़ी रखेगा तो शादी नहीं होगी। इस एतबार से ऐसे नौजवान आज कसरत से पाए जाते हैं, न जिनकी नमाज दुरुस्त, न गाजी, और वो गाजी बनते हैं। दूसरी अहम चीज़ ये है, नौजवानों में आजकल तो अकीदे की हिफाजत नहीं है। यानी सब एक हो जाओ, सबको एक कर दो, सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। जो बद मजहबों को, कादियानियों को और दूसरे जितने बातिल फिरके उन सबको एक करे, जिसका खुद का अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है, जो खुद सुन्नियत पे कायम नहीं है, तो ऐसा बंदा गाजी होगा। इसको क्या नफ़ा मिल जाएगा ये प्रोग्राम देखने से? खुलासा जवाब ये है कि ये सिर्फ एक नफ्स की बातें हैं कि जी देखने से ऐसा होगा। असल मसला वही है कि लॉकडाउन की वजह से आदमी फ्री है, नमाज पढ़ने का गाजियों के पास टाइम नहीं है, सजदे करने का, कुरान पढ़ने का गाजियों के पास टाइम नहीं, तरावी पढ़ने का गाजियों के पास टाइम नहीं। और ये प्रोग्राम देखने से वो इस्लाम का इतिहास भी जान लेंगे, गाजी भी बन जाएंगे, और सारे मामलात उनके जो है वो बेहतर हो जाएंगे। लिहाजा कोई ऐसा सीरियल देखना कि जो चाहे अगरचे वो इस्लाम के नाम पर हो, ऐसा फिल्म, ड्रामा, सीरियल देखना, ये सब नाजायज़ और गुनाह और हराम है। इसको देखना जायज़ नहीं। इसके अंदर बेपर्दगी के साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इसके मजाजी भी दिखाई जाती है, बहुत सारी खिलाफ शरअ और खिलाफ वाक़यात बातें भी उसमें बताई जाती हैं। ना तो इसका एतबार किया जा सकता, ना तो इसको देखना जायज़। और दूसरी ख़राबी वही है कि जो एक्टर की इमेज आपके जहनों में आती है ना, फिर वही एक्टर आज आपको गाजी बन के दिखाते हैं तो कल वो किसी हीरोइन के साथ बिस्तर पे सोते हुए नज़र आते हैं, तो फिर आदमी जो है ना उस कैरेक्टर को फेवरेट अपना समझ लेता है, तो वहाँ भी मसला बनता है। फिर भी अगर कोई इसको देखना चाहे तो वो उसकी ज़ाती मर्ज़ी है, ज़ोर किसी पे नहीं होता। जो हुक्म था वो मैंने बता दिया। इसमें क्या क्या ख़राबियाँ हैं, क्या क्या मामलात हैं टोटल, और जो लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं या देखने के लिए बोल रहे हैं वो कितने हद तक सच्चे हैं, इसका फ़ैसला भी आप इस ऑडियो को सुनने के बाद कर लें। लिहाजा शरीयत जिस चीज़ का हुक्म नहीं देती उसको ना किया जाए, जिसका हुक्म देती है उसको किया जाए। मुसलमानों को यही बात माननी चाहिए, ना कि अपनी नफ्स की पैरवी करनी चाहिए। नजीद की दुनिया में तूफान